وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ قطب الدین، آپ کے والد ماجد کمال الدین اور آپ کے دادا موسیٰ، آپ کو اوشی بھی کہا جاتا ہے، یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اوش میں پیدا ہوئے تھے، آپ جس قصبہ میں پیدا ہوئے تھے اس کو اوش کہتے تھے، اور یہ اوش ماوراء النہر کے اندر ہے۔ حضرت قطب الدین یہ آپ کا نامی اس میں گرامی ہے، اور آپ کے القاب بختیار اور کاکی ہے۔ اوشی یا آپ کی رہائش کی نسبت سے اوشی کہا جاتا ہے، آپ کو بختیار بھی کہا جاتا ہے اور کاکی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو جو کاکی ارشاد فرمایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ نے آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اتنی ہی اجازت دی تھی کہ اگر کبھی آپ کو قرض لینا پڑے تو آپ 500 درہم تک قرض لے سکتے ہیں۔ تو حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شرف الدین نامی بکال رہا کرتا تھا، تو آپ اسی سے قرض لے کر کے اپنے گھر والوں کا گزر بسر جو ہے کرتے تھے۔ آپ کے حالات کچھ ایسے بھی ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ قرض ادا کر دیا کرتے ہیں، پھر لیا کرتے تھے، پھر وہ جو ہے اس کو ادا کر دیا کرتے ہیں، تو ایسا جو ہے چلتے رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ بکال کی عورت، شرف الدین بکال کی عورت جو ہے تنزیہ طور پر آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی محترمہ کو جو ہے، یعنی یہ اپنے شوہر سے کہتے رہتی ہے، تو یہ آپ کی بیوی سن لیتی ہے کہ اگر ہم لوگ ان کے پڑوسی نہیں ہوتے تو آخر ان کا کیا حال ہوتا۔ اور جب آپ کے بیوی صاحبہ نے یہ سنا تو آ کر کے سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آگے بتانے لگی کہ پڑوسی ایسا بول رہی تھی کہ اگر آج ہم ان کے ہمسایہ نہیں ہوتے تو ان لوگوں کا کیا ہوتا، کیونکہ یہ بغیر قرض لیے تو جی نہیں پائیں گے۔ تو اس وقت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی صاحبہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ، ان کے گھر میں ایک طاق تھا، کہا آپ کو جب بھی حاجت لگے تو آپ اس طاق میں ہاتھ ڈال کر کے نکال لیجئے گا، آپ کو جو ہے ہمارے گزر بسر کی چیزیں مل جائے گی۔ تو یہ آتا ہے کہ آپ کی بیوی صاحبہ کو آپ بتاتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے اس طاق میں ہاتھ ڈالنا، تو آپ کو ہماری گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ مہیا ہو جائے گا۔ تو آپ کی بیوی صاحبہ جب بھی اس طاق میں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتی تو اس سے جو ہے کچھ گرما گرم روٹیاں مل جایا کرتی تھی، نان مل جایا کرتے تھے۔ اس گرم گرم نان کو جو ہے اسی کو کہتے ہیں کاک، وہ جو گرم روٹیاں ملتی تھی اس کو کہتے ہیں کاک، اور اسی وجہ سے جو ہے آپ کو کاکی بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ جو نان مل جایا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے دست غیب سے ان کو یہ جو نان عطا کرتا تھا، استاد سے جو ہے یہ نان مل جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے، اس کرامت سے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل سے جو آپ کو جو ہے یہ جو اللہ آپ کو جو غیب سے جو رزق عطا کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے کاکی جڑ گیا۔ یعنی سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کون ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غیب سے جن کی مدد فرماتا ہے، اور جو ان کی بارگاہ میں سوال پیش کرے۔ آج تو ان کی بیوی صاحبہ نے سوال پیش کیا تھا کہ باجو والی نے یہ کیا، تو آپ نے ان کے لیے تاک بنا کر کے تاک کے اندر سے لینے کے لیے کہہ دیا۔ ایسے ہی جب آپ کی بارگاہ سے وسیلہ کر کے اگر کوئی سوال کرے تو آپ جو ہے ان کے دل میں بھی اور ان کے لیے بھی کوئی غیبی تاک بنا دیتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ان کے دربار میں آنے والوں کی جو حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ایک جو حکایت بیان کی جاتی ہے آپ کے جو ہے کاکی آپ کے نام کے ساتھ کیوں لگتا ہے اس کے لیے، اور ساتھ ہی میں جو ہے آپ کو بختیار کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا یہ بختیار جو ہے لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سرکار ہند الولی عطا رسول خواجگاہ فخر ہندوستاں خواجہ معین الدین محمد حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ بختیار کہا کرتے تھے۔
تو خود خواجہ آپ کے نام کے ساتھ بختیار کیا کہتے تھے، یعنی با اختیار کہا کرتے تھے، اس لیے آپ کو بختیار بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ بختیار موجود ہے۔ تو یہ تو ہوئی آپ کی جو ہے نام کے ساتھ جو نسبت چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ چیزیں ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ اعظم ہے، خلیفہ اکبر ہے، اور آپ ہی خواجہ غریب نواز کے روحانی جانشین ہیں۔ ایک ہوتا ہے سجادہ نشین اور ایک ہوتا ہے جانشین۔ سجادہ نشین وہ ہیں جو گدی پہ بیٹھ جائیں، ان کی گدی جن کے یعنی صاحب ولی کے یا صاحب پیر کی جو گدی پہ بیٹھیں، جن کو گدی میسر آئے وہ گدی نشین، سجادہ نشین، اور جن کے اندر پیر کی خوبیاں جو ہے جامع طور پہ آ جائے وہ جانشین ہوا کرتا ہے۔ جن کے اندر پیر کی خوبیاں، پیر کی روحانیت اور جو ظاہر و باطن میں پیر کے رنگ میں رنگ جائے وہ روحانی جانشین ہوتا ہے۔ تو سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ ہند الولی خواجہ فقر ہندوستہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین تھے، روحانی جانشین تھے، اور آپ خلیفہ اکبر تھے۔ اور آپ کا مقام صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام میں جیسا قطب ہے ویسے ہی آپ جو ہے مقام قطبیت میں فائز ہے۔ کیا رہتا کبھی کبھار کسی محلے کا قطب ہوا کرتا ہے، تو کوئی کسی شہر کا قطب ہوا کرتا ہے، تو کسی جس طریقے سے ہم کہتے ہیں ضلع، تو کوئی کسی ضلع کا جو ہے قطب ہوا کرتا ہے، کوئی کسی جو ہے سلطنت کا جو ہے قطب ہوا کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ راجیہ کا قطب ہوا کرتا ہے، کوئی کسی ملک کا قطب ہوا کرتا ہے، اور کوئی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بھی قطب ہوتا ہے جو قطب عالم ہوتے ہیں۔ اور قطب عالم ہی کے کو جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ غوث بھی جو ہے قطب ہوتا ہے۔ تو آپ کے تعلق سے جو ہے صوفیہ کرام اور ارباب اہل صفا فرماتے ہیں کہ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ قطب عالم ہیں، آپ جو ہے قطب عالم کے مرتبے پہ فائز ہے۔ اور آپ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ مقام ترک و تجرید میں راسخ القدم تھے، ترک دنیا کے اندر، اور مقام تجرید میں جو مقام تجرید و تفرید ہوتا ہے اس کے اندر آپ جو ہے راسخ القدم تھے۔ اس کے اندر راسخ القدم ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو صوفیہ کرام تجرید و تفرید کے مقام تک رسائی حاصل کیے ہیں، اور جو اس مقام سے گزرتے ہیں یا اس راہ سے گزرتے ہیں، جو اس منزل کی طرف بڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس راہ کی طرف بڑھنا اور اس منزل کو پانا کتنے بڑے جو ہے فائز المرام کی بات ہے، کتنے بڑے جو ہے اعلیٰ درجات کی بات ہے، اور یہ کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بات ہے۔ لیکن جو ہے اس مقام پہ راسخ القدم ہو جانا، قدم گاڑ لینا، اس مقام کے جو ہے اس مقام کا حامل ہو جانا، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ارباب صفا جان سکتے ہیں۔ یہ ہر کوئی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے شادی کیے بغیر رہ لیے تو اس کو جو مجرد کہتے ہیں وہی تجرید ہے۔ نہیں، یعنی پوری دنیا سے خالی ہو کر کے، یعنی اپنے آپ سے بھی خالی ہو کر کے پھر صرف جلوہ رحمان کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مقام ترک اور تجرید میں راسخ المقام ہونا۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے سیدنا سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے فیضان و کرم سے اور آپ کی روحانیت سے اور آپ کی جو ہے آپ کی انوار و تجلیات سے کچھ حصہ عطا فرما دیں۔ یہ بہت بلند مرتبے کی بات ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں خواجہ کے جانشین کیسے ہوں گے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ غریب نواز کے جانشین ہے، تو جیسے غریب نواز کی روحانیت جنہیں نواز دے پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور غریب نواز کے تمام خلفاء کے اندر آپ ہی سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا تھے۔ آپ سے جو ہے برتر و بالا روحانی فیض پانے والا اور مقام پانے والا آپ کے جو ہے خلفاء میں دوسرا کوئی نظر نہیں آتا، اور ہے وہ آپ ہی کہ آپ کی صحبت بھی اختیار کرنے والے گئے، جیسے خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کی صحبت میں آیا کرتے تھے، اور ایسے جو ہے غریب نواز کے خلفاء آپ سے جو ہے فیض پانے والے ہیں۔ تو آپ جو ہے مقام ترک و تجرید میں راسخ القدم جو ہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ آپ ریاضت و مجاہدہ میں بے نظیر تھے۔ آپ ریاضت و مجاہدہ کے اندر بے مثل و بے مثال تھے۔ ایک لمحہ بھی آپ کے لیے آتا ہے کہ آپ ایک لمحہ بھی بغیر ریاضت و مجاہدہ کے نہیں گزارتے تھے، ایک لمحہ بھی۔ یعنی ایک ہوتا ہے ریاضت اور مجاہدہ، ایک مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ریاض سے ریاضت بنا گئے اور جد و جہد سے مجاہدہ بنا گئے۔ مجاہدہ جس کے اندر آپ بہت طریقے سے جو ہے آپ
اپنے نفس کو ہر چیز کو جو ہے سختی میں ڈال کر کے ہر وقت جو ہے آپ اس کے اوپر مشقت ڈال کر کے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس پر سختی کر کے آپ جب اس کو راہ راست کی طرف لاتے رہتے ہیں یا مقام بلند ہی کی طرف ہمیشہ کوشش کرتے رہو گے تو وہ کوشش چاہے آسان ہو چاہے مشکل سے مشکل تر کیوں نہ ہو اس کوشش کرتے رہنے کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور جو ہے ریاض سے بنا ہے یعنی ہمیشہ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس مشق میں رہنا جو احوال آپ پر وارد ہوئے ہیں اسی کو قائم رکھنا اس کو ریاضت کہتے ہیں. تو حضرت یعنی بہت سارے اہل اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو تو لگتا ہے کہ وہ صرف آپ سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن وہ گفتگو نہیں کرتے رہتے ہیں ساتھ ہی میں ان کی ریاضت بھی چالو رہتی ہے. وہ اگر جو ہے کتاب پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کتاب نہیں پڑھتے رہتے ہیں ان کی ریاضت بھی چلتی رہتی ہے. وہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ باغ میں ٹہل رہے ہیں یا کہیں چل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے صرف چل رہے ہیں لیکن ایسا نہیں وہ اس کے اندر ریاضت و مجاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو بزرگوں تو اس طریقے سے جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی آپ کی زندگی کے تعلق میں آپ کی زندگی میں یہ آتا ہے تحریر کرنے والے یعنی سیر الاولیاء کے اندر بھی اور جو ہے اور بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک لمحہ بھی ریاضت و مجاہدہ سے جو ہے خالی نہیں ہوتا. یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ جو ہے راہ سلوک کے لیے راہ سلوک میں تجربہ کرتے رہتے تھے ریاضت و مجاہدہ کرتے رہتے ہیں. سرکار یہاں تک کہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی جو کہتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ریاضت و مجاہدہ کے بغیر کوئی وقت کوئی لمحہ نہیں گزارتے. یہ جو قول بھی جو ہے نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے آپ تحریر فرماتے ہیں یہ بات. پھر آپ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو حقائق اور معارف کے اندر بیان کرنے میں آپ جو ہے بے ہمتا تھے یعنی آپ کے جیسا کوئی تھا نہیں. جو حقائق اور معارف آج ایسا ہو گیا کہ تھوڑے ہمارے جو علماء خشک جو ہے جن کو طریقت کا علم حاصل نہیں ہے نہ ہی وہ کسی پیر کامل کی ایک طویل صحبت پائے ہیں صرف خالی جو ہے مدرسے میں پڑھے گئے علم حاصل کیا گئے کسی پیر سے بیعت ہو گئے ہیں اور بیعت ہونے کے بعد ان کے پاس نہ وقت گزارا نہ طریقت کیا کسے کہتے ہیں اور تصوف کے گہرے راز و نیاز کیا ہوتے ہیں تصوف کی دنیا کے اصطلاحات کیا ہوتی ہیں تصوف کی دنیا کی بات چیت کیا ہوتی ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. اور جو ہے پھر وہ جب کوئی صوفی کامل صوفی باصفا اور جو ہے کوئی اللہ والا اگر کوئی حقیقت کی دنیا کی بات کرتا ہے یا معرفت کی باتیں کرتا ہے معارف کی باتیں کرتا ہے تو ان کے وہ سر کے اوپر سے جاتی ہیں اور جب ان کی وہ باتوں کو یا ان کی شطحیات کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ ان پر فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے اور ان کو انام شناب ان کے لیے بکنا شروع کر دیتا ہے. تو علماء کو تو چاہیے کہ اگر وہ خشک ہے تو اپنے پیر کامل کی بارگاہ کی صحبت اختیار کریں. اگر وہ پردہ کر گئے گے تو ان کے سجادہ نشین ہوں گے ان کے خلفاء ہوں گے ان سے رجوع کریں اور ان کی بارگاہ سے جو ہے یہ تصوف سیکھیں اور یہ راز و نیاز یہ حقائق و معارف سیکھے. اگر ان کو نہیں آتا ہے تو کسی اور خانقاہ میں بیعت ہو کر کے جو ہے حاصل کرے کیونکہ جو ہے مرید ہونا اور بیعت کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صرف مرید ہو گئے ختم ہو گیا. مرید ہونے کا مقصد ہی کیا ہے کہ بیعت ارادت حاصل کرنا. بیعت ارادت کا مطلب یہی ہے کہ پیر جن منزلوں سے گزرا ہے اور یا اللہ جن منزلوں سے گزرتے ہیں صوفیاء کرام جن منزلوں سے گزرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت بھی آپ کو ملے اور آپ بھی ان منزلوں سے گزریں. مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پیر کامل ہوتا ہی کون ہے جو حقائق بیان کرتا ہے معارف و معرفت کی باتیں بیان کرتا ہے عرفان کی باتیں بیان کرتا ہے. پیر کامل کے پاس جو دولت رہتی ہے وہ علم حقائق وہ علم معارف کی دولت رہتی ہے. تو ویسے ہی جو ہے یہ دولت بانٹنے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بے ہمتا تھے. آپ اس انداز سے جو ہے بیان کیا کرتے تھے کہ آپ کے مثل جو ہے کوئی نظر نہیں آتا تھا. اور آپ کے تعلق سے آتا ہے سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو بہت سناتے ہیں چند واقعات بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کچھ جو آپ کے اندر جو ہے ان کی زندگی کے اندر کچھ ایسی باتیں تھی جو صوفیوں کی زندگی میں اس کے جو انوار آنے چاہیے وہ باتیں بیان کر رہے ہیں. آپ کے لیے یہ آتا ہے کہ آپ فنائے احدیت میں تمام مشائخ میں استغراق کی حالت پانے میں ممتاز تھے. یعنی فنائے احدیت میں استدراک کی حالت میں تمام مشائخ میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سب سے ممتاز تھے. آپ کے تعلق سے آتا ہے اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آتا آپ پر ایسے بھی جو ہے استغراق کا عالم دیکھا کہ کتابوں میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آتا اور آ کر کے آپ کے روبرو بیٹھ جاتا تو آپ جو ہے بہت دیر کے بعد آپ کو معلوم ہوتا کہ کوئی آیا ہے اور وہ کون آیا ہے. آپ جو ہے اس قدر جو ہے استغراق کے عالم میں ہوتے ہیں. اور آپ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ پھر آپ جو ہے پھر تھوڑا سا وقت جو ہے اس کی دلجوئی کر کے ان کو دو باتیں کر کے بھیج دیتے اور یہی عرض کرتے ہیں کہ تھوڑا مجھے جو ہے ملنے جلنے سے معذور رکھو. لوگوں کو کہتے ہیں یعنی ایسا بھی استغراق کا عالم جو ہے آپ پر آیا تحریر میں آتا ہے. یہاں تک کہ جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ آپ فنائے
اہدیت میں اس قدر مستغرق تھے کہ جب آپ کا لڑکا فوت ہوا تو آپ کو خبر تک نہ ہوئی. جب آپ کے جو فرزند جو ہے وفات پائے اس وقت بھی جو ہے آپ کا یہ عالم تھا، اس نے استغراق میں تھے کہ آپ کو خبر نہیں ہے. استغراق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے تو بھی استغراق ہے، آنکھ کھلی ہو تو بھی استغراق کے عالم میں ہو سکتے ہیں. یہ استغراق اور کیا رہتا ہے، بہت سارے ایسے صوفیہ کرام کی اصطلاحات ہے جن کو علماء جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں تو صرف کتابوں میں لکیر پڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے وہ پڑھ لینے کا مطلب ہے اس کو جان گئے. وہ نہیں جانتے ہیں کیا تحیر کا عالم تحیر کسے کہتے ہیں، ہاں استغراق کی حالت کسے کہتے ہیں، غلبہ حال کسے کہتے ہیں، ہاں سہو کسے کہتے ہیں، سکر کسے کہتے ہیں. تو یہ تمام جو صوفیہ کرام قبض کسے کہتے ہیں، بس کسے کہتے ہیں، ہاں مقام سالکیت کیا ہے، مقام مجذوبیت کیا ہے، صرف لفظوں کو کتابوں میں پڑھ لیا. سالک مجذوب کیا ہے، مجذوب سالک کیا ہے، ان چیزوں سے علماء واقف نہیں رہتے ہیں اور جو ہے پھر صوفیہ کرام کی جو ہے شان میں اپنی زبان جو ہے دراز کر لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی جو ہے زندگی کی برکتوں کو زائل کر دیتے ہیں. تو جو کہ یہ استغراق جو ہے، یہ جو اصطلاح ہے، یہ ہم کو اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں پوچھنا چاہیے، ان کی بارگاہ سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی استغراق کی حالت تک پہنچنے کی دعائیں کرنا چاہیے اور کوششیں کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں بھی ولیوں جیسا استغراق عطا فرمائے، ہم کو بھی جو اپنے جلووں میں ڈوبنا نصیب عطا فرمائے. کبھی موقع ملا تو استغراق کے اوپر بیان کریں گے. تو جو کہ آپ جو کہ آپ پر اتنا استغراق رہتا ہے کہ آپ تمام مشائخ میں ممتاز سے حالت استغراق کے اندر بھی. یہ تو آپ کے مقامات کے تعلق سے اب آپ کی زندگی کے لیے ایک مختصر میں آپ کو بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ آپ جو ہیں 1.5 سال کے ہی تھے جب آپ پیداوار، آپ 1.5 سال کے ہی تھے تو آپ کے والد ماجد حضرت کمال الدین جو ہے وہ پردہ فرما جاتے ہیں اور آپ کی والدہ ہی جو ہے آپ کی جو ہے پالن پوشن کرتی ہے، بڑی پاک دامن پاکیزہ خاتون. اور پھر جو ہے کہتے ہیں آپ جب 4 سال کے لگ بھگ ہوتے تو آپ کا ہمسایہ ایک پڑوسی جو وہ آپ کو، میں نے کیا کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شخصیت کو اگر اس کو سینچنا ہوتا ہے تو اس پر مصیبتوں کی بارش کر دیتا ہے. بچپن ہی سے ان کو یہ ایسا مطلب تراشنا شروع کر دیتا ہے. سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی دیکھ لیجیے، 1.5 سال کے ہی آپ کے والد ماجد پردہ فرما گئے. 4 سال کی عمر گئے آپ کا پڑوسی جو ہے آپ کو لے کے جانے لگا استاد کے پاس، تو کہ بھائی ان کو بھی جو ان کی تعلیم و تربیت ہونا چاہیے. تو راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک نورانی شکل والے بزرگ جو ہے ساتھ میں ہو لیتے ہیں اور جو ہے آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے جو ہے شیخ ابو حفص کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں اور ان کے سپرد کرتے ہیں اور جو ہے وہ نورانی شکل والے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے آنے والے وقت میں جو ہے بہت اولیاء کبار میں سے ہوگا، بڑے ولیوں میں سے ہوگا. آنے والے وقت میں یہ بچہ جو ہے اولیاء کبار میں سے ہوگا تو ان کی تعلیم و تربیت جو ہے اچھے سے کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو حضرت جو ہے شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جانے کے بعد جو ہے ان نورانی بزرگ کے جانے کے بعد جو ہے پوچھتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ جانتے ہو یہ آپ کو جو لائے ہیں یہ کون گئے؟ تو سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، میں نے نہیں پہچانتا. تو کہا یہ خضر علیہ السلام ہے جو آپ کو یہاں جو کہ لا کے چھوڑ کے گئے اور آپ کی تعلیم و تربیت کا جو ذمہ مجھے دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے اپنے خاص بندوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو جو ہے اپنے قرب میں آنے کے راستے مہیا عطا فرماتا ہے، یہ جو ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اور سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ ابو حفص جو ہے علم ظاہر، علم باطن، علم شریعت، علم طریقت کے تمام آداب سے مزین کرتے ہیں. حضرت اس کے بعد آگے جو ہے آپ بغداد شریف کے اندر ہی ہے، بغداد کے شہر میں ہی جو ہے امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ایک مسجد تھی. اسی مسجد کے اندر شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ سہروردیہ کے جو ہے سرخیل ہے، شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برہان الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے مشائخان اعظام کے روبرو میں جو ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مرید ہوتے ہیں. اس میں سمرقند کی جو ہے مسجد ابو اللیث سمرقندی کے نام سے جو منسوب مسجد ہے، اس مسجد کے اندر کی حضرت جو ہے غریب نواز کے ہاتھ پر جو ہے بیعت ہوتے ہیں. اور آپ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو ہیں درود شریف کی جو گہرے راز و نیاز ہے آپ جو ہے اس سے بھی واقف تھے. درود پاک کے جو راز و نیاز ہوتے ہیں، جو گہرے اسرار ہیں، جو اس کی جو گہرائیوں کے، جو اس کے درود پاک کے جو حقائق ہے، آپ اس سے آشنا تھے. اور آپ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ آپ ہر رات میں جو ہے درود پاک کا ورد کیا کرتے تھے. سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات میں جو ہے درود پاک کا ورد کیا کرتے تھے. آپ کی جب شادی ہوئی تو 3 دن آپ روز درود پاک کا پڑھا کرتے تھے. 3 دن ناگا ہو گیا. جب 3 دن ناگا ہو گیا تو آپ کا ایک مرید تھا، تو جو کہ اس مرید کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رئیس نامی ایک مرید تھا. جیسے وہ رئیس نامی مرید جو کہ
جو ہے اس کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمانا جا کے میرا پیغام پہنچانا کہ اے قطب الدین، آپ جو تحفہ بھیجا کرتے تھے وہ تحفہ تو جو کہ مجھے مل جایا کرتا تھا، لیکن 3 دن سے آپ نے تحفہ بھیجا نہیں، 3 دن سے۔ تو سیدنا قطب الدین جیسے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے فوراً اٹھتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیغام حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ تو جیسے ہی قطب الدین بختیار کاکی کو بتاتا ہے کہ جو ہے 3 دن سے تحفہ نہیں بھیجا، باقی آپ کا تحفہ تو میرے پاس ہر روز پہنچ رہا تھا لیکن 3 دن سے نہیں پہنچا، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جو ہے میں شادی کے اندر تھا 3 دن سے، تو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے درود پاک کا ورد نہیں کیا اور درود پاک کے ساتھ حاضر نہیں ہوا۔ تو یہ جو آپ سمجھ گئے، اور آپ نے جو ہے اپنی اہلیہ کو بلایا، آپ نے اس وقت جن سے نکاح کیا تھا، اور یہ آتا ہے کتابوں میں ان کے جو ہے مہر کے جو کچھ بھی حق حقوق تھے تمام حق کے مہر ادا کیا اور پھر ان کے بعد ان کو رخصت کر دیا، اور آپ جو ہے پھر جو ہے ملتان تشریف لے کر آئے، ہندوستان کی طرف تشریف لے کر آ گئے ملتان میں۔ یعنی یہ دیکھیے ہم کیا ہوتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو کر کے ہم اللہ و رسول کے اللہ کے رسول سے دور ہو جاتے، لیکن یہ اہل اللہ ہیں جو دنیا اور دنیا داری میں وہ خاندان اور رشتہ داری میں ملوث رہنے سے کروڑا گنا بہتر اللہ اور رسول کے جلووں میں رہنا، ان کے رضا میں رہنا اور ان کے ورد میں، انہی کے ذکر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے بیوی کو رخصت کر دیا اور آپ جو ہے ہندوستان ملتان تشریف لائے۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ شیخ بہاؤالدین اور شیخ جلال الدین تبریزی اور سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تینوں جو ہیں، تینوں کی آپس میں بہت محبت تھی اور یہ ہمیشہ جو ہے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ یہ تینوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ملتان کے جو ہے قلعے کو دشمن لوگ گھیر لیتے ہیں، تو وہاں کا جو ہے جو بادشاہ جو تھا قباچہ بیگ جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی یہ تینوں کی بیٹھک میں آ کر کے جو ہے مدد کی فریاد کرتا ہے، تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو ہے ایک تیر جو ہے اس کو دے دیتے ہیں، ایک تیر دیتے اور کہتے ہیں یہ تیر لو اور یہ دشمن کی طرف پھینک دو۔ تو قباچہ لے کے جاتا ہے، وہ تیر پھینک دیتا ہے، اور دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے تو ایک بھی دشمن جو ہے نظر نہیں آتا، ایک بھی دشمن۔ تو صحیح، یعنی یہ ولیوں کے اختیار جو ہے آپ کو غریب نواز کہتے تھے باختیار، تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اتنا مقبول کیا تھا کہ آپ کو بہت سارے اختیار دیے تھے۔ تو دیکھیے ایک تیر تھا، پھر کوئی دشمن نظر نہیں آتا۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے اولیاء کرام کے کرامات اور آپ کے جو تصرفات کو سمجھنے اور جو اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے جب آپ وہاں سے ملتان سے پھر آپ دہلی آئے، تو دہلی میں تو خواجہ حمید الدین آپ کو جو ہے بغداد سے ہی جو آپ سے بہت محبت رکھتے تھے، وہی آپ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، وہ جو دلی میں بھی جو آئے اور آپ کے درمیان خواجہ حمید الدین اور جو ہے خواجہ قطب الدین کے درمیان بہت محبت تھی۔ اور ایک دفعہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ آپ جو ہیں دونوں جن ٹہلنے کے لیے جو ہے نکلتے ایک دور دراز نکل جاتے ہیں، آپ لوگوں کو بھوک لگتی ہے تو ایک بکری جو ہے روٹی لے کر کے آتی ہے، ایک بکری آپ کے لیے دونوں کے لیے ایک روٹی لاتی ہے، تو آپ کھا لیتے ہو، وہیں آپ کھاتے رہتے، تو آپ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو خود کو جو ہے ایک ندی میں ڈال دیتا ہے، اور ندی میں ڈالنے کے بعد وہ بچھو جو ہے گویا کسی طرف نکلنے لگتا ہے۔ تو جب اس چیز کو، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہاں کسی بھی چیز کو یوں ہی نہیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کے راز و نیاز ہر چیز والے بہت کچھ مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بچھو کا خود کو پانی میں گرا دینا، اور وہ بھی چھوٹا بچھو نہیں بڑا بچھو، تو دیکھیں کہ اس نے خود کو پانی میں گرا دیا تھا۔ تو یہ دونوں حضرات خواجہ حمید الدین اور خواجہ قطب الدین دونوں جو ہیں، دونوں پیر بھائی، دونوں خلیفہ بھائی جو ہے ساتھ میں اس کے پیچھے جو ہے نکلتے ہیں کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بچھو چلتے جو ہے ایک ندی کے اس پار جاتا ہے۔ یہ دونوں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ ندی کے اس پار جاتے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے گرا ہوا ہے، اس کو سانپ کاٹنے ہی جا رہا تھا، اتنے میں یہ بچھو جاتا ہے اور جا کر کے وہ سانپ کو کاٹ لیتا ہے اور سانپ مر جاتا ہے، اور بچھو پھر وہاں سے جو ہے وہ نکل لیتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب دونوں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا اللہ کا ولی کون ہے کہ جو وہاں جو ہے لیٹا پڑا ہے، جس کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا غیبی نظام بنایا گیا۔ تو جب وہاں قریب جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی شرابی رہتا ہے جو لیٹے پڑا رہتا ہے، اور جو ہے اس کے بازو میں ہی اس کی قے پڑی رہتی ہے، الٹی کیا ہوا رہتا ہے اور پڑا رہتا ہے۔ تو اتنے میں حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ ہے کہ گناہ سے باز نہیں آتے ہیں، تھوڑا حکارت جیسی انداز میں کہ یہ ہے کہ گناہوں سے باز نہیں آتے، اور اللہ دیکھو وہ کیسے نگہبانی فرماتا ہے۔ اتنے میں ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے، ایک غیبی آواز آتی ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کہ پارساؤں کی ہم صرف اگر پارساؤں کی دیکھ بھال کریں گے تو ان گنہگاروں کا دیکھ بھال کون کرے گا؟
ہم صرف پارساؤں کی دیکھ بھال کریں گے تو ان گنہگاروں کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ یعنی آپ سمجھیے سرکار پیر عادل فرماتے ہیں نا، صرف اسیاء کی سمت مت دیکھو، کوئی گر کر سنبھل بھی سکتا ہے۔ حضرت کامل حیدرآبادی فرماتے ہیں نا، گناہ گاروں پہ ہنسنے والوں، یوں نہ کسی کی ہنسی اڑاؤ، نہ جانے حصے میں کس کی آئے خدا کی رحمت کا شامیانہ۔ تو یہ ہے جو یہ بات کے اوپر جو حضرت حمید الدین ناگوری بھی جو ندامت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بندہ ہوش میں آتا ہے، وہ شرابی ہوش میں آتا ہے، تو اس کو یہ پورا واقعہ جو ہے دونوں حضرات بتاتے ہیں۔ تو اب کتابوں میں آتا ہے جب دونوں حضرات یہ واقعہ اس کو بتاتے تو وہ سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اس قدر جو اللہ کے ذکر میں، فکر میں اور اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے کہ وہ جو ہے مقام وصل حاصل کرتا ہے اور فانی فی اللہ باقی باللہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے گنہگار کو اپنی چادر رحمت میں لے لیتا ہے، اور اسی مقام کے لیے جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں خواجہ حمید الدین ناگوری سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کی بارش ہوتی ہے، اس کی لطف و کرم کی ہوا چلتی ہے، تو گنہگار کو تو جو ہے وہ گنہگار کو، شرک و کفر میں مبتلا کو جو ہے وقت کے ابدال بنا دیا کرتا ہے، قطب بنا دیا کرتا ہے۔ اور اگر جب اس کے قہر و جبر کی جو ہے ہوائیں چلتی ہے تو جو مقام حال پر فائز بزرگ ہے، جو مقام حال ہے، صاحب مقام ہے، ان کو مقام سے ہٹا کر کے دنیا کی دربدری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مولا کے لطف و کرم کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہیں میں نے عرض کیا، بہت ساری ایسی باتیں جو عرض کی جا سکتی ہے۔ ایسا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وقت، یعنی آپ کا جو ہے آخری آپ کا وصال کا وقت جو ہے اور جو واقعہ یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ علی شنجری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر جو ہے محفل سما رکھی گئی تھی، اور اس محفل سما کے اندر جو ہے احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا جا رہا تھا، کشتگانے کھنجرے تسلیم را، کشتگانے کھنجرے تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ کہتے ہیں یہ محفل سما کے اندر، محفل قوالی کے اندر یہ شعر پڑھا جا رہا تھا، اور کہتے ہیں آپ کے اوپر حال طاری ہو جاتا ہے اور آپ مدہوش ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے آپ استغراق کے عالم میں چلے جاتے ہیں، عالم انوار میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے خواجہ حمید الدین ناگوری اور حضرت خواجہ بدر الدین غزنوی، یہ دونوں حضرات جو ہیں آپ کو وہاں سے سنبھال کے اپنے گھر تک لاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہی جو قوال بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں 3 دن 3 رات تک آپ کو جو ہے یہی شعر پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور آپ غلبہ حال میں ہی رہتے ہیں، آپ جو ہے عالم وجد کے اندر، عالم کیفیت ہی میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسی عالم وجد اور عالم کی کیفیت کے اندر ہی آپ سے جو ہے یہ بھی جو ہے یہ دونوں حضرات خواجہ حمید الدین ناگوری اور حضرت بدر الدین غزنوی، یہ دونوں جو پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کے بعد آپ کا روحانی جانشین کون ہوگا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد میرا روحانی جانشین مسعود فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اور آپ جو ہے اسی عالم کے اندر، عالم وجدانیت کے اندر، اور اسی حالت کیا کہتے ہیں محفل سمائی میں یہ شعر کہ کشتگانے کھنجرے تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگرت، یہی جو ہے سنتے جو ہے اپنی جان کو جانے جانا میں جو ہے مستقر کر دیتے ہیں، اور سپردے جو ہے وصل الہی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جامع انتقال نوش فرما لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی کیا عالم ہے، یہ بھی سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ محفل سما کے اندر، لوگ محفل سما کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کسی دن موقع ملا تو محفل سما کیا ہے اور اس کے راز و نیاز کیا ہے وہ بھی سمجھائیں گے، لیکن دیکھیے کہ یہ جو ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب عالم ہیں، جو صاحب استغراق بزرگ ہے، یہ دیکھیے یہ محفل سمائی کے اندر جو ہے یہ اپنی بارگاہ جو ہے بار الہ کی بارگاہ میں مقام وصل حاصل کر لیتے ہیں اور انتقال فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے یہ آتا ہے کہ بدر الدین غزنوی محو خواب ہوتے ہیں تو آپ کو خواب میں دکھائی دے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے بلند سے بلند ترین مقام کی طرف جاتے رہتے ہیں، اور خوابی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو موت نہیں، اللہ کے دوستوں کو موت نہیں۔ تو جب یہ جیسے ہی جو ہے اٹھتے ہیں اور یہ خواب دیکھتے ہیں تو فوراً جاتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ جو ہے وصال فرما چکے رہتے ہیں۔ آپ کے لیے آتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن 14 ماہ ربیع الاول 633 ہجری میں آپ پردہ فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی جو ہے آپ نے دیکھا ان کا آج جو ہے 814واں عرس جو ہے دہلی میں منایا جا رہا ہے۔ مولا تبارک و تعالی جو ہے ہمیں سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے روحانی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ مولا ان کے وسیلے سے ہمیں بھی جو ہے تصوف کی گہری راز و نیاز سے اور اولیاء کرام کے فیضان و کرم سے مالا مال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔